بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میڈیا 92 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان تیمور کبیر۔ ناظرین، کل راولپنڈی کی تحصیل پنڈی گیپ میں ایک واقعہ پیش آیا، فتح جنگ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کارروائی کی گئی اور اراضی ریکارڈ سینٹر کے اے ڈی سی اور سروس سینٹر انچارج کو گرفتار کیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی تصاویر آویزہ کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو زمین پہ بٹھایا گیا ہے اور باقاعدہ کرسیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اس کے بعد آج پنجاب بھر میں، لاہور میں اراضی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین نے ہڑتال کی ہوئی ہے اور قلم چھوڑ ہڑتال ہے جس میں انہوں نے تمام تر جو کام ہیں وہ چھوڑ دی ہیں۔ اس وقت آج ہم نے صبح یہ تمام صورتحال آپ کو دکھائی تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار عامر بٹ صاحب، جن کی خاصی گرپ ہے اس بیٹ کے اوپر، ریونیو کی بیٹ سے ریلیٹڈ ہیں یہ، تو میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ہڑتال ہے یہ کس رخ کو جائے گی۔ ہڑتال اس وقت اگر ہے تو یہ کب تک ختم ہوگی یا اس کے دو رس جتنے بھی نتائج ہیں وہ کب تک نکلیں گے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، ہڑتال کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تیمور صاحب، ایک تو میں شکر گزار ہوں میڈیا 92 کا، جنہوں نے میرا موقف بھی لینا چاہا، اور میں اس حوالے سے آپ کو ایک واضح موقف دوں گا کیونکہ میں اس پہ سٹوری بھی کرتا رہا ہوں، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی میں بیٹ بھی کر رہا ہوں اور اس حوالے سے گائے بگائے میں اس کی خبریں بھی دیتا ہوں۔ تو اس جو واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی میں نے سٹوری کی ہے اور میرے پاس دونوں محکموں کے ایک واضح موقع بھی موجود ہے۔ پہلے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہڑتال اس وقت چل رہی ہے اس میں اراضی ریکارڈ سینٹر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین کا یہ موقف ہے کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے ہمیں ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، اینٹی کرپشن کی جانب سے ہمیں ایک درخواست پہ اور سیاسی مداخلت کے باعث ہمیں گرفتار کیا گیا، ہمیں مارا گیا، پیٹا گیا، تشدد کیا گیا اور اس کے حوالے سے ہمیں تذلیل کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پورے پنجاب میں ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اچھا، اس حوالے میں آپ کو مزید بتانا چاہوں گا، دو تین آپ نے مجھے ایک سوال کیے ہیں کہ اس کا رخ کیا ہے۔ دیکھیں اس کے دو تین سٹیپ ہیں جو میں آپ کو کیٹیگری وائز بتاؤں گا۔ اس میں پہلا تو یہ ہے کہ پہلے اس ایشو پہ بات کرتے ہیں کہ جو ہڑتال ہوئی ہے اس میں نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا جو موقف میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل غلطی تھی ڈیٹا آپریٹر کی، ایس سی اوز کی، جنہوں نے غلطی کے ساتھ 1000 کنال کی جو اراضی ہے وہ کسی بندے کے نام منتقل کر دی، اور جب یہ بے در بے رقبہ بکتا ہے تو جو نیو اے ڈی ایل آر صاحب آئے تھے انہوں نے اس کا انتقال کیا، چونکہ وہ اتنے ڈیپلی ریکارڈ کو نہیں چیک کرتے اور جو ریکارڈ موجود ہوتا ہے اس سے پہلا یا سابقہ انتقال دیکھتے ہیں، تو وہ انہوں نے ویسے انتقال کیا، جس حوالے سے ایک مقامی اخبار میں خبر لگی اور خبر کے بعد یہ کیس اینٹی کرپشن نے اس پہ تحقیقات شروع کر دی۔ اسی طرح انہوں نے تحقیقات کی اور اینٹی کرپشن نے اس حوالے سے اے ڈی ایل آر اور سروس سینٹر انچارج کو گرفتار کیا، ان کے اوپر مقدمات بھی درج کیے۔ جو ایک تصویر اس وقت تمام میڈیا پہ چل رہی ہے، جو وائرل ہوئی ہے، وہ تصویر دیکھ کے واقعی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی سرکاری ملازم کو تذلیل نہیں کرنا چاہیے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ ہی محکمہ اینٹی کرپشن کی یہ پریکٹس ہے، نہ ہی محکمہ اینٹی کرپشن کے رولز میں یا پریکٹس میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ملزمان کو پکڑا جائے، مارا پیٹا جائے، تشدد کیا جائے۔ دیکھیے، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں شاید یہ روایت بن چکی ہے، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ سابقہ ڈپٹی پی ڈی کو بھی ہاتھ کریاں لگا کر ان کو کھڑا کیا گیا، ان کے ہاتھ کھڑے کیے گئے، ان کے اخبارات میں پنجاب گورنمنٹ نے اشتہار لگائے، لاکھوں روپے لگائے، تو شاید یہ پریکٹس سب سے پڑ چکی ہے۔ اچھا، اس میں میں آپ کو ایک موقف تو سب ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے، وہ ہے اراضی ریکارڈ سینٹر کا، کہ یہ ٹیکنیکل غلطی ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ اغلاط سے بھرا ہوا یہ ریکارڈ ہے جس کی جو سزا ہے یہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کو دینی چاہیے، اور یہ محکمے کا کام ہے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کا ایک اور موقع بھی ہے کہ جو سابقہ ڈی جی پنجاب تھے جسٹس کاظم علی ملک، انہوں نے ایک باقاعدہ تحریری لیٹر لکھا تھا جس میں واضح کیا گیا تھا محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران کو کہ کسی بھی ریونیو سٹاف یا اراضی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کو آپ اس کیس یا ایسی تفتیش میں گرفتار نہیں کریں گے جس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوں، جس میں ریکارڈ کی درستگی کرنی ہو یا اپیلیبل کیس ہو۔ تو ریونیو سٹاف اور اراضی ریکارڈ سینٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپیلیبل کیس تھا، اس کی درستگی کا اختیار محکمے کو تھا، اور یہ محکمے میں یہ آلریڈی یہ کیس چل رہا تھا اور اس کی درستگی ہونی تھی، نہ کہ اس میں کوئی کرمنل ایکٹ تھا یا فیکٹ تھا۔
دوسری جانب یہ جو ڈی جی سابقہ ڈی جی کا لیٹر ہے یہ بھی آن ریکارڈ ہے، لیکن اس پر اینٹی کرپشن اس وقت اول پیرا نہیں ہے۔ اس لیٹر میں یہ بھی واضح لکھا تھا کہ جو رشوت کے معاملات ہیں جس میں کرپشن ہے یا گبن سرکار ہے یا قومی خزانے کو لوٹا گیا ہو جس میں رشوت کا الزامات ہے، اس میں اینٹی کرپشن اپنا بھرپور اختیار استعمال کر سکتی ہے اور سرکاری ملازم کو گرفتار کر سکتی ہے، نہ کہ جو ریکارڈ کی درستگی ہو۔ جیسے کئی یہاں پہ واقعات ہیں کہ وراثت کا کوئی انتقال ہو تو اس میں بھی اینٹی کرپشن والے تحصیلداروں کو پکڑ لیتے ہیں، ریونیو سٹاف کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اپیلیبل کیس ہے۔ جو لکھوانے کے لیے وراثت کے بیان دینے کے لیے آتے ہیں وہ اگر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے جو وراثت غلط کروا۔ تو یہ ٹیکنیکل سے ایشو ہیں جن پر اینٹی کرپشن کی مداخلت کا سلسلہ ہے، جس پہ پورا بورڈ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ اور اراضی ریکارڈ سینٹر یہ دونوں سراپا احتجاج ہیں۔ تاہم اس حوالے سے میری ڈائریکٹر اینٹی کرپشن راول پنڈی عارف رحیم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے جو اپنا موقف واضح کیا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اراضی ریکارڈ سینٹر میں جو ایشو ہوا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ تحقیقات کی ہیں، ان کو بلایا ہے، بلا کے سننے کے بعد جو شواہد ان کے سامنے آئے ہیں اس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ہے ان کے خلاف آلریڈی پہلے بھی یہ جہاں جہاں رہے ہیں ان کے خلاف انکوائری اور کیسز چل رہے ہیں، محکمانہ انکوائری بھی چل رہی ہیں، اور اس کیس میں انہوں نے ایک بیان بھی مثل کے اوپر دکھایا ہے، واضح کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ جس بندے کے نام یہ 1000 کنال رقبہ منتقل کیا گیا تھا اس کا بیان یہ آیا کہ اے ڈی ایل آر اور دوسرا جو سروس سینٹر کا افیشل ہے انہوں نے مجھے گھر بلایا، مجھے گھر سے لے کے گئے ہیں، مجھ سے پیسے بھی لیے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ جناب یہ آپ اس زمین کے حوالے سے ہم جو ہے بندرباٹ کریں گے۔ تو اینٹی کرپشن کی جانب سے یہ الزام ہے کہ یہ پروفیشنل اور اس میں کام کیا گیا اور ایک پی پلاننگ کے تحت کام کیا گیا۔ اس میں جو ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا، یہ غلط ہے۔ ہم ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ایویڈنس ثبوت ہیں کہ یہ جو ہم نے قانونی کارروائی کی ہے یہ قانون اور ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ تاہم جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ سر یہ جو تصویر ہے جس میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور تذلیل کی گئی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا اس واقعے کا میرے علم میں نہیں ہے، جو اینٹی کرپشن نے تصویر جاری کی ہے وہ اور ہے، اگر اس طرح کی کوئی تصویر میرے سامنے آتی ہے جس میں کسی انسان کو تذلیل کیا گیا ہے تو میں اس پہ ایکشن لوں گا۔ سر تصویر تو سامنے آ چکی ہے، بٹ صاحب بتائیے یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ انتقامی کارروائی ہے؟ کوئی سیاسی جس طرح کہا جا رہا ہے کوئی ایم پی ایز یا ایم این ایز کے نام سامنے آ رہے ہیں، کیا ان کے باعث کوئی انتقامی کارروائی کی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے کہ سارے لوگ ان کے حق میں کھڑے ہو گئے؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات ایک سینہ بہ سینہ یہ شروع ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ایم پی یا ایم این اے صاحب ہیں جو بیک پہ ہیں اور وہ اس کو اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے مطابق جو ہے اس پہ پریشر ڈلوا رہے ہیں۔ یہ تو ہے ایک سینہ بہ سینہ بات، اس میں 100% یقینی سے بات کوئی نہیں کہہ سکتا، الزام ہے جو کہ انہوں نے بھی اپنا موقع اٹھایا اور انہوں نے بھی موقع اٹھایا۔ اچھا اس میں آپ کو ایک اور بات مزید بتاتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہوا ہے اس پر جو اے ڈی ایل آر ہے یا سروس سینٹر انچارج ہے یہ ان کے ساتھ اس وقت ان کی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی انتظامیہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ایک باقاعدہ پریس ریلیز بھی آج جاری کی گئی ہے جس میں ڈی جی کیپٹن پنجاب جو ہیں ڈی جی ظفر اقبال کیپٹن پی ایل آر اے انہوں نے اپنا ایک موقف دیا ہے، پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ انہوں نے ڈی جی اینٹی کرپشن سے ملاقات کی ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے، اس کو افسوسناک قرار دیا ہے، اس پر شدید احتجاج کیا ہے انتظامیہ نے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان جو سٹاف کو پکڑا گیا ہے ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو آئندہ سے اراضی ریکارڈ سینٹر کے خلاف کوئی بھی ایسی درخواست آتی ہے اس میں ہماری جو انتظامیہ کا بندہ ہے اس کو باقاعدہ نمائندہ بنایا جائے تاکہ اس انویسٹیگیشن میں ہمارا نمائندہ بھی حصہ لے، اور اس کے بعد ہم جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کے اوپر گائیڈ لائن دیں گے جو کہ اینٹی کرپشن ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر دیکھ نہیں رہی، جو تھوڑی سی خامی رہ گئی ہے اس پر ہم مل کے حل کریں گے، اور اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کے بالکل تحفظ نہیں کریں گے، بالکل اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی ایماندار بندے کی عزت کو چھالا جائے گا یا اس کو پکڑا جائے گا یا اس کو رسوا کیا جائے گا یا اس کی تذلیل کی جائے گی تو یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایک موقف پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی انتظامیہ کا بڑا واضح موقف آج آیا ہے، تمام میڈیا میں اس کی باقاعدہ پریس جاری ہو چکی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک خاص کیس ہے۔
اس میں جو ہڑتال کا ایشو تھا وہ اٹھایا گیا تھا اینٹی کرپشن کی جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے تشدد کرنے کا، گرفتاری کرنے کا، تذلیل کرنے کا اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کا۔ مگر اب یہ جو صورتحال ہے آہستہ آہستہ جو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اب یہ جو ہڑتال، احتجاج اور یہ یونٹی ہے، یہ اس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اس میں اب یہ پورے پنجاب کے جو اے ڈی ایل آر ہیں، سروس سینٹر انچارج ہیں، سروس سینٹر افیشل ہیں، یہ آج ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک اپنے 10 سالہ پرانے موقع پہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ایک ایشوز جو 10 سال سے ان کو درپیش ہے وہ یہ تھا کہ ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا تھا، ان کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی تھی، ان سے اوور ٹائم کام پنجاب لینڈ کار اتھارٹی لیتی تھی مگر ان کو معاوضے نہیں دی جاتے تھے۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں جن میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اوور ٹائم کام کریں، ہم آپ کو پوری سیلری دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ان کا یہ بھی موقف ہے کہ ہمیں یک طرفہ سنے بغیر ہمیں نوکری سے نکالا جاتا تھا، رویے کا بڑا انہوں نے غلط استعمال کیا جاتا تھا بدتمیزی کے ساتھ، اور پنجاب لینڈ کار اتھارٹی کی انتظامیہ کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کا بھی انہوں نے الزام عائد کیا ہے۔ اس حوالے سے جو اب میں صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پنجاب کے جو ابھی تو لاہور ڈویژن میں ہم بیٹھے ہیں، تو لاہور ڈویژن تمام کی تمام جو ہے اس وقت اکٹھی ہو چکی ہے والٹن اراضی کار سینٹر میں۔ تمام اے ڈی ایل آر، تمام سروس سینٹر انچارج، تمام سروس سینٹر افیشل جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب جو میڈیا میں جتنی خبریں چلی ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں جو پہلے ایشوز تھا وہ اینٹی کرپشن کا تھا، مگر بعد میں جو پلے کارڈ بنے ان پلے کارڈوں پہ یہ ان لوگوں کے مطالبے سامنے آ گئے۔ ان میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہیں، ہماری عزت، نوکری، کوئی چیز محفوظ نہ ہے۔ پنجاب لینڈ کار اتھارٹی اس واقعہ پر جو ہے وہ نوٹس نہیں لے رہی اور ہمیں ذل و رسوا کیا جا رہا ہے، نہ ہمارا کوئی مستقبل ہے، ہمیں دن دہاڑے نکال دیا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب تک ہم کام کرتے ہیں، کب تک ہماری کام کریں گے۔ 5-5 10-10 سال ہم نے اس محکمے کو دیے ہیں اور آج ہمیں جب نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو ہم کسی اور محکمے میں جانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بعض سینکڑوں ملازمین کا ریکارڈ چیک کیا جائے جن کو تنخواہیں نہیں ملی تھیں اور وہ نوکری چھوڑ کے جا چکے ہیں، جو تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ کئی ایسے واقعے بھی دیکھنے میں ہیں، ایک ایس ای او تھا مجھے یاد ہے، اس کو 6 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی اور وہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں دم توڑ گیا تھا، اور پھر تمام اراضی ریکارڈ سینٹر کے جو سٹاف ہیں، اے ڈی ایل آر ہیں، انہوں نے سینہ بسینہ پیسے کٹے کر کے انسانی ہمدردی کے تحت اس کے گھر میں پیسے دیے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہے جو مد نظر رکھی چاہیے پنجاب لینڈ کار اتھارٹی کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی پی ایل آر ہے کیپٹن ظفر اقبال کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان کے بھی جذبات ہیں، یہ لوگ بھی انسان ہیں، ان کو تھوڑی سی ہمدردی لگاؤ سے کام لینا چاہیے۔ گو کہ کیپٹن ظفر اقبال کا ایک واضح موقف ہے کہ میں کرپٹ اور کالی بیروں کے ساتھ بالکل نہیں ہوں، میں ایمانداری سے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن جو ایمانداری کا میں نے پیچھے کالم بھی لکھا تھا، گدھے اور گورے میں فرق محسوس کریں، اس میں نے ڈی جی پی ایل آر صاحب کو فرمایا تھا کہ سر گزارش ہے کہ جو گورے ہیں اور جو گدھے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق محسوس کریں، جو ایماندار ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایماندار ہیں تو ان کو تو ریلیف دیں، جن کو انتظامیہ سمجھتی ہے۔ ایک ہی نظر سے سب کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ سبھی ایک ہی نظر میں، ایسا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں ایک بات واضح کر دوں، ایک خاتون کا بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ جن کے کہنے کے اوپر جو انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، ایک خاتون کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس خاتون اے ڈی ایل آر کے کہنے پر تمام معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ اس معاملے پر ڈی جی پی ایل آر کو بڑا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ سینہ بسینہ بات پھیل چکی ہے اور لوگ اس چیز کو اب تعصب کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کے پرسنل اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کو واچ کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے یہ بھی خدشات جو ان لوگوں نے بتائے ہیں، یہ سیکیورٹی رسک ان کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے موبائلوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، ایسی ہراسمنٹ، ایسی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، ایسے راستے اختیار کیے جا رہے ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے دہشت گرد ہیں۔ ان کو اپنا موبائل استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جو میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کے منہ سے سن رہا ہوں۔ ان کے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہیں، بیک ریکارڈ میں ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تحفظات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم بہت بڑے دہشت گرد ہیں یا ہم پتہ نہیں کیا ایسا گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اتنا پیچھے، اتنا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی شاباش نہیں ہے، دن رات کی بنیادوں پہ ہم کام کر رہے ہیں، چاہے باردانہ کی ڈیوٹی ہو، کسانوں کی ڈیوٹی ہو، رجسٹریشن کا کام ہو، کوئی بھی پروجیکٹ ہے، جیسے ابھی
ایکسپریس کاؤنٹر لگانے تھے، جیسے اوور ٹائم کام کے انہوں نے کام کروایا، سی ایم صاحب نے بے تحاشا ڈیوٹیاں لیں، تو یہ راضی ریکارڈ سینٹر تھا، اسٹاف تھا جن کی بدولت یہ تمام چیلنجز، تمام ٹاسک پورے کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کے کچھ خدشات ہیں تو وہ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو بات اس وقت موجودہ حالات میں ہے وہ بات ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے۔ یہ اپنے حقوق کے لیے اپنی یکجا ہو چکے ہیں، اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے اس میں سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، اس میں اپنی جاب کی بات کر رہے ہیں، اس میں ریگولر وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں ریگولر کیا جائے۔ اور میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، انہوں نے ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ لاہور کا ایک مقامی ہوٹل بھی بک کرا لیا ہے انہوں نے، اور جو اے ڈی ایل آر ہیں، سروس سینٹر انچارج ہیں اور سروس سینٹر آفیشیل ہیں، پورے پنجاب سے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں انہوں نے رینٹ پہ لے لیا ہے، اور یہاں پہ یہ 8 سے 10 دن باقاعدہ رہنے کا ارادہ بنا چکا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں جیسے کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہ اپنا بوریا بسترا باندھ کے یہ لوگ اب میدان میں آ چکے ہیں، اور یہ جو ان کی موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے، ان کا جو عزم ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ 8 سے 10 دن لاہور میں رہیں گے، اور یہ لاہور میں باقاعدہ یہ ہڑتال پہ کریں گے، پنجاب اسمبلی کے پاس جائیں گے، واک کا ان کا ارادہ ہے کہ تھرو واک بینر لے کے جائیں اور اپنے مطالبہ سی ایم تک پہنچائیں۔ اور ان کا یہ بھی جو پورے پنجاب کے اراضی ریکار سینٹر کے سٹاف ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب کے پاس پیش ہوں، اور وہاں پہ جا کے اپنے مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھیں کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں ہے۔ ان کا ایک پورا ایجنڈا انہوں نے تیار کر لیا ہے، جو کہ یہ ہفتے والے دن چاہ رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کے پاس پیش ہوں اور اپنے مطالبات اور ایجنڈے کے ذریعے ان کی امید کی جو آخری کرن ہے وہ چیف جسٹس ہے۔ بٹ صاحب، ناظرین، بٹ صاحب کی خاصی نظر ہے، اور یہ جو اندر کی جو سٹوریاں ہمیں بتا رہے ہیں، میڈیا 92 کے ناظرین کو بتا رہے ہیں، یہ کسی بھی رپورٹر یا تجزیہ کار سے بہت کم ملتی ہیں۔ بٹ صاحب، ایک چیز جو آپ نے خاتون کا ذکر کیا، انہوں نے آگے ان کی پیشی بھی ہے ہفتے والے دن، تو اگر ان کی وجہ سے پورے محکمے کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، پورے محکمے کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، انتقامی کارروائی، تو کیا جب ان کو پیش کیا جائے گا ہفتے والے دن تو ان کے جو آپ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کے اگینسٹ نہیں جائے گا یہ معاملہ سارا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ تعصب غلط ہے کہ ان کی وجہ سے انتقامی کارروائی ہو رہی ہیں، وہ ایشوز کچھ اور ہے جو میڈم نے اپنی درخواست میں چیف جسٹس کے پاس پیش ہوئی ہیں۔ انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ کچھ اور تھا، اس میں انہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی جو کہ ڈی جی پی ایل آر نے منظور نہیں کی، اور ان کی طبیعت کی خرابی تھی، ان میں کوئی ایشوز تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے تمام میڈیکل رپورٹیں سال لگا کر چیف جسٹس کے پاس پیش ہوئی ہیں، جس پہ چیف جسٹس نے ان کے تبادلے کو کینسل کیا اور باقاعدہ ڈی جی پی ایل آر کو طلب کیا۔ ایک تو انہوں نے ہراسمنٹ کا کیس دائر کیا ہوا ہے جس کی تمام میڈیا پہ بھی باز گشت چل رہی ہے، اور اس کے حوالے سے تمام چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اور آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈی جی پی ایل آر کو ایک بہت ٹف ٹائم سے گزرنا پڑے گا۔ وہ ٹف ٹائم یہ ہے کہ ایک طرف جو عدالت میں یہ کیس کی سماعت کی جا رہی ہے 2 دن بعد جو ہے وہ ہراسمنٹ کی ہے، مگر اگر یہ جو ایجنڈا یہ تیار کر رہے ہیں جس میں ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان سے زیادتیوں کا نشانہ کیا جا رہا ہے، میری اطلاعات کے مطابق تقریباً جتنی بھی خواتین اے ڈی ایل آر ہیں اور سروس سینٹر آفیشیل ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی فیملیز بھی ان کے ساتھ آئیں گی، اور جیسے میں سن رہا ہوں تو یہ باقاعدہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جو لوگ نکالے جا چکے ہیں، جو لوگ معطل کی جا چکے ہیں، ان کی فیملیز بھی آئیں، اور وہ بھی اس چیز کی ڈیمانڈ چیف جسٹس آف پاکستان سے کریں گے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو آرڈر معطل کیے گئے ہیں اور جو ڈی جی پی ایل آر کی طلبی کی گئی ہے، اس میں یہ اراضی ریکارڈ سینٹر کا اسٹاف سمجھتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ان کے لیے ایک مثبت اقدام ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی لڑائی جھگڑے کے بغیر یہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، مگر انتظامیہ میں ان کو کچھ شک و شبہات ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لوگ بار بار یہ موقف اختیار کر رہے ہیں اراضی ریکارڈ سینٹر کا اسٹاف کہ ان کی باقاعدہ ریکارڈنگیں کی جا رہی ہیں، ان کو تھریٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ہراسمنٹ اور تھریٹ کے پیش نظر جو ہے درمیانی راستہ نہیں دکھ رہا۔ آپ یہ سمجھیں ایک آگ لگی ہے، ایک چنگاری لگی ہے، اور اس پہ پانی کی بجائے پٹرول ڈالا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو بھی چاہیے
کہ کوئی ایسی مثبت بات کریں, کوئی ایسا اقدام اٹھائیں, کوئی ایسا کردار اپنا نبھائیں جس سے یہ جو لوگ ہیں ان کے تحفظات دور کیے جائیں, ان کے مطالبات جو جینوئن مطالبات ہیں, یہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ان کو فوری برملا تسلیم کیا جانا چاہیے. چونکہ ڈی جی پی ایل آر اے کیپٹن ظفر اقبال کی شہرت کے حوالے سے یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف ان کی کسی بھی بات کو رد نہیں کرتے, ان کی بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اگر ڈی جی پی ایل آر اے کیپٹن ظفر اقبال جو ہیں ان کی سمری بناتے ہیں اور ہنگامی بنیادوں پر ان کو ریگولر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی جی پی ایل آر کی سفارش پر وہ سمری رد کر دیں یا اس کو نظر انداز کر دیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ انتظامیہ کی طرف سے مثبت اقدام اٹھانے چاہیے. اور جو اس میں ان لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کی ایسی کی تیسی ہے, یہ جو میسیج اس طرح کے آتے ہیں, تو وہ خدارہ میسیج نہ دیں. یہ سارے لوگ اب اکٹھے ہو چکے ہیں, 5 انگلیاں جب اکٹھی ہو جائیں تو مٹھی بن جاتی ہے, یہ اس وقت مٹھی بن چکی ہے. تو ان کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے بالکل ایشو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور میری اراضی ریکارڈ سینٹر کے سٹاف سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ ان کے محکمہ ہے, یہ محکمے میں رہیں, یہ محکمے کا وقار بنائیں, اپنے گھر کو اپنے گھریلو گھر کو, اپنے گھر کی جو بات ہے اسے زمانے میں نہ نشر کریں, ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں. ان کے اگر تحفظات دور کیے جاتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے تو انہیں بھی چاہیے کہ لچک کا راستہ اختیار کریں, اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ انتہائی نرمی کے ساتھ جو ہے یہ ان کی مطالبات پر روشنی ڈالیں, تاکہ تماشا لگنے کی بجائے, تماشا بننے کی بجائے یہ ایک احسن اقدام اور اس کی تعریف کی جائے اور تاریخ رقم کی جائے جو کہ کیپٹن ظفر اقبال کر سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو یہ تاریخ رقم ان کے نام ہو سکتی ہے. بٹ صاحب میں آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا, لوگوں کے احتجاج کا جو سٹیٹس ہے ابھی تک وہ بھی بتا دیا, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ بھی بتا دیے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کل راولپنڈی میں جو فتح جنگ میں جو واقعہ پیش آیا, اگر وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ جو وہاں پہ ریٹ ہوئی ہے یا اس طرح کا وہاں پہ جو چھاپا مارا گیا ہے وہ غلط تھا, تو اس صورتحال میں اینٹی کرپشن کے خلاف کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جی سیدھی سی بات ہے, دیکھیں اگر یہ غلط ثابت ہوگا, اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف 2 ڈپارٹمنٹ کا موقف بڑا واضح ہے. ایک ڈپارٹمنٹ اراضی ریکارڈ سینٹر ہے, وہ ایک تو سینٹر کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا کہ یہ ڈیٹا انٹری کی غلطی تھی جس کی ہمیں سزا دی گئی ہے. اب اس کے ساتھ ایک پورا ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے, کیپٹن ظفر اقبال خود اس میں اس وقت میدان میں آ گئے ہیں, ڈی جی اینٹی کرپشن سے ملاقات ہو چکی ہے, انہوں نے تحریری طور پر لکھ کے دیا ہے کہ اس پہ میں تحقیقات کروانا چاہتا ہوں. یعنی کہ انتظامیہ اس معاملے پہ خاموش نہیں ہے, وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہو, لیکن چونکہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں, اور اس کا حل یہ ہے کہ اگر یہ کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ میں جائیں اور اس کو فوری طور پر ان کی بیل کنفرم کروائیں, اور جو عدالتی نظام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قانونی رائٹس اپنے آپ کو جو مظلوم یہ ثابت کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں, اپنی باتوں سے اس ٹیکنیکل ایشوز کو سامنے لایا جائے. اور